السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، رحمت الہی بے بہا اور بہت وسیع ہے۔ لوگوں کو معاف کرنے والا شخص جو گناہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ محترم بھائیوں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کے بعد جو معتبر ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اس کی حدیث نمبر 3451 ہے۔ تو بھائیو سننا لازمی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے زمانے کے ایک شخص کے پاس فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے کہا، روح قبض کرنے کے لیے وہ فرشتہ اس کے پاس آیا تھا۔ تو اس فرشتے نے کہا، حل عملت من خیر، کیا تو نے زندگی بھر کوئی نیک عمل، کوئی بھلائی کی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، مجھے کوئی بھلائی نیک نظر تو نہیں آتی، مجھے کوئی یاد تو نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا، پھر اس کو موقع دیا کہ آپ یاد کرو، کچھ سوچ کے مجھے بتاؤ کہ آپ نے کوئی بھی نیک عمل کوئی کیا ہے۔ تو بہرحال اس آدمی نے کہا، مجھے کوئی اور نظر تو نہیں آ رہا، لیکن میں نے ایک نیک عمل کرتا تھا، مجھے جو زندگی کے اندر یاد ہے وہ نیک عمل یہ ہے کہ میں خرید و فروخت کرتا تھا، لوگوں کے پاس مال لین دین کا کام کرتا تھا۔ تو اس میں میں لوگوں کو دیکھتا تھا، جس بندے کے پاس پیسے ہوتے جو اس کو میں مہلت دے دیتا، کیونکہ یہ عام آپ نے دیکھا ہوگا لین دین کے اندر کہ لوگ تھوڑے بہت پیسے نیچے رکھتے ہیں یا پھر اس کو نہیں دیتے یا کہتے اچھا میں بعد میں آپ کو دوں گا۔ تو اسی طرح اس بندے نے، اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ میں ان لوگوں کو میں مہلت دے دیا کرتا تھا کہ اچھا 1 مہینے یا 2 مہینے یا بہرحال جتنا بھی مہلت دیا کرتا تھا اس کو کہ آپ مجھے پیسے دے دینا۔ اور اگر میں دیکھتا، اس بندے کی تحقیق کرتا، اگر تو وہ بندہ غریب ہوتا تو اس کو میں معاف کر دیا کرتا تھا۔ تو جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بندہ ہو کر بندوں کو معاف کرتا رہا تو میں رب ہو کر تجھے معاف نہ کر دوں؟ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے ایک نیک عمل کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ محترم بھائیو، اس حدیث سے، اس چھوٹے سے واقعہ سے ہمیں 3 چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، خواہ چھوٹا سا ہی، حقیر سا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی ہم لین دین کا معاملہ آ جائے، جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تو اس میں بھائیو مہلت دیا کرو، اور پھر اپنے رشتہ داروں کو، قریبی پڑوسیوں کو، باقی اس طرح کے لوگوں کو دیکھا کرو کہ اس میں سے کوئی ایسا بندہ غریب تو نہیں ہے۔ اگر بندہ غریب ہے تو محترم بھائیو، اس کو اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، ایک کام کی، ایک چیز کی اس کی ضرورت ہے، تو اس کو معاف کر دیا کرو، اس کو کہا کرو کہ یہ میں پیسے نہیں، آپ پیسے رہنے دینا۔ اور تیسری بات کی سمجھ یہ آئی ہے کہ جو بندہ اس طرح کے کام کر کے رکھے گا تو جب انسانوں کے ساتھ بھلائی کرے گا، اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ پھر بھلائی کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتیں وسیع پھر اس کے ساتھ کر دے گا۔ تو بھائیو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو سنا اور جو سنایا اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اور سب سے پہلے مجھے اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو محترم بھائیو، اس ویڈیو کو آپ آگے اپنے بھائیوں کو شیئر کیا کریں، اس طرح کی جو بھی نیکی کا کام ہوا کرے آپ اپنے دوستوں کے اندر شیئر کیا کرو۔ اور 80% لوگوں نے جو میرے چاہنے والے ہیں انہوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے بھی میں دعوت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔